آپ کے وقت کے لیے سر ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کو، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ بتائیے گا، دوسرا یہ بھی کہیے گا کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد ملک کی سیاست اب کس جانب جا رہی ہے؟ یہ فیصلہ تو بالکل نامناسب ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ جج صاحب نے کیا عجیب بات کی ہے انہوں نے پروسیکیوٹر میں پروسیکیوشن ٹیم میں جو وکلاء ہے ان کو، نوجوان نوخیز وکلاء ہے ان کو حکم دیا ہے کہ آپ وکیل ہو گئے ملزمان کے، اور دونوں ملزمان کی جانب سے بغیر ان کے ساتھ ملاقات کیے، بغیر ان کے سے انسٹرکشن لیے آپ نے ان کو اجازت دی، بلکہ حکم دیا کہ وہ جو وکیل پروسیکیوٹر کی سائٹ پہ تھے وہ وکلاء جرا کرے پروسیکیوشن کے وٹنسز پہ۔ یہ کہاں ہوا ہے، کب ہوا ہے؟ کبھی مطلب ہے سننے کی بات نہیں آئی۔ اگر آپ نے وکیل اپوائنٹی کرنے ہیں کسی کے بارے میں کسی کے، تو آپ ٹائم دے دیں ایک دن کا کہ بھائی کل میں اپوائنٹ کروں گا، یہ نام میں تجویز کر رہا ہوں، ان ناموں میں سے آپ کسی پہ آبجیکٹ کرتے ہیں تو آبجیکٹ، نہیں تو یہ نام میں تجویز کر رہا ہوں، جو انڈیپینڈنٹ ہو، جو ان کا سے سروکار نہ ہو، پر جو کہ پھر بھی مناسب وکلاء ہوں، کیونکہ پرائم منسٹر ایکس فارن منسٹر کا ٹرائل چل رہا ہے، اور پھر آپ ان کو اتنی مہلت بھی نہیں دیتے کہ وہ جب وکلاء ان کے کھڑے ہیں، ان کے موجود ہیں، تو ان کو جرا کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ جو مصنوعی وکلاء ہیں ان کو دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں جرا۔ اب ان وکلاء کی تو بالکل یہ جو پاکستان بار کونسل کو اپنے اختیارات بروئے کار لاتے ہوئے ان کے لائسنسز کو دیکھنا چاہیے، اور پنجاب بار کونسل کو بھی کہ ان کو کس طرح یہ اجازت دی جا سکتی ہے کسی وکیل کو سپر سیڈ کر کے کوئی وکیل اور لگا دیا جائے، اور وہ وکیل بھی پہلے اسی کیس میں دوسرے فریق کا، مخالف فریق کا وکیل ہو۔ یہ تو ایک کمال ہی کر دیا ہے، ایک بالکل نئی نظیر ڈال دی ہے۔ اور پھر جو سائفر کیس ہے اس کے بارے میں تو پہلے ہی کہتا رہا ہوں کہ سائفر صفر ہے، سائفر صفر ہے۔ صفر کیوں ہے؟ کیونکہ اصل میں تو آپ نے کانٹینٹ ہے سائفر جو اتنی سیکرٹ ہے، اور کس سے سیکرٹ رکھے جا رہے ہیں؟ وہ رکھنا چاہ رہے تھے پرائم منسٹر سے سیکرٹ۔ پرائم منسٹر سے کیوں سیکرٹ رکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سائفر میں جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ درست واقعہ ہے، اس میں جو واقعاتی طور پہ سائفر میں لکھا ہے وہ درست ہے، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہماری گورنمنٹ نے عمران خان کی بھی حکومت نے اور اس کی شہباز شریف کی بھی حکومت نے، دونوں نے کنڈیم کیا ہے اور احتجاج کیا امریکہ سے کہ آپ کون ہوتے ہیں ایسا پیغام بھیجنے کے اور ہماری سیاست میں، انٹرنل ورکنگ آف پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنے والے۔ کیونکہ سائفر میں کہا گیا ہے، ڈونلڈ لو نے ہمارے سفیر کو بتایا، اور سفیر یہ بھیج رہا ہے سائفر کہ یہ بتایا کہ جی اگر آپ کل ہی عمران خان کو نہیں دیتے ان کے عہدے سے، وزارت عظمیٰ سے، اور اس کا نو کانفیڈنس موشن کل نہیں پاس کرتے ہو، تو آپ کو ہم نہیں معاف کریں۔ اس بات کی ہم معافی مانگیں، یہ علیحدہ ایک بات ہے، پر یہ سائفر میں، اب سائفر میں لکھا ہوا جو ہے کہ آپ ہم کو نہیں معاف کریں گے، یہ بھیجا، یہ ظاہر ہے پرائم منسٹر کے ہٹانے کا معاملہ، یہ پرائم منسٹر کے تو نہیں لکھا ہوگا، انہوں نے ایڈریس کیا ہوگا کسی اور کو، وہ لگتا ہے باجوہ صاحب کو ایڈریس کیا ہوگا، تو پرائم منسٹر کے ہاتھ میں تو یہ آ گیا ایک دفتن۔ اور اس میں کیا راز کی بات ہے؟ امریکن جو لا ہے اور امریکن جورسڈکشن میں تو یہ راز کی بات ہو سکتی ہے کہ انہوں نے راز میں کہا ہو کہ بھائی پرائم منسٹر کو ہٹاؤ، اور یہ آرمی چیف اور امریکنوں کے درمیان کوئی بات ٹھہری ہو، پر یہ بات پاکستان میں تو راز کی بات نہیں ہونی چاہیے، ہو ہی نہیں سکتی۔ پاکستان میں تو اگر یہ پتہ لگے تو یہ سب کو بتانا چاہیے کہ جی اس طرح کا پریشر آ رہا ہے ایک بڑی طاقت سے، تو یہ یہاں تو بنتا ہی نہیں ہے۔ سائفر میں کوئی
न्यूक्लियर राज तो नहीं है, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी की हमारी तो नहीं है कोई राज या कोई उसकी पॉलिसी को बताया गया। ये तो साइफर है जो एक अमेरिकन ऑफिशियल बात कर रहा है हमारे एक पब्लिक सर्वेंट के साथ, और उसको वो मैसेज दे रहा है एक और पब्लिक सर्वेंट को, और वो चला गया है अगर वजीर आज़म के पास ये साइफर, जिसको हम मानते हैं कि साइफर दुरुस्त है, तो वो तो इस्टेब्लिशमेंट और सब कोई तस्लीम कर रहा है, तो उसमें कौन सी रात की बात है। मैं तो समझता हूँ कि ये साइफर सिफर था। इस तरह है जिस तरह बंदूक मुझे आप दे दो एक, उसमें गोली कोई ना हो, और मुझे भी पता है गोली कोई नहीं, आपको भी पता है गोली कोई नहीं, और वो बंदूक मैं एक को दूं, दूसरे को दूं, तीसरे को दूं, वो उसमें क्या है, वो क्या वेपन मैंने दे दिया या कोई लाइव वेपन चला दिया किसी पे। ये तो साइफर विदाउट द बुलेट है, साइफर विदाउट द आर्म एम्यूनिशन, तो ये तो, और इसको साइफर कहना ही गलत है। ठीक है, साइफर कहना ही गलत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अपडेट करें यहाँ पर आपको कि आज पीटीआई वकला के पास 11 बजे तक का मौका था कि वो अपनी रिट दायर करवाकर फैसला रुकवा सकते थे, लेकिन ये जानबूझकर ताखिर से गए। नामवर वकला और उनकी टीम इस तकनीकी पहलू से बखूबी वाकिफ थी। पिछले कई हफ्तों के दौरान पीटीआई की लीगल टीम अदालत से गैर हाजिर थी, जिसकी बिना पर अदालत ने डिफेंस काउंसिल मुकर्रर की थी। ऐसी कौन सी वजह थी कि ये लोग पैरवी से गुरेज़ां थे? अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर के हवाले से कि आज पीटीआई वकला के पास 11 बजे तक का मौका था कि वो अपनी रिट दायर करवाकर ये फैसला रुकवा सकते थे, लेकिन ये जानबूझकर ताखिर से गए और नामवर वकला और उनकी टीम इस तकनीकी पहलू से बखूबी वाकिफ थी। पिछले कई हफ्तों से पीटीआई की लीगल टीम अदालत से गैर हाजिर थी, जिसकी बिना पर अदालत की जानिब से डिफेंस काउंसिल मुकर्रर की गई थी। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का कहना है कि जो काम हुआ था उसमें बानी पीटीआई को सजा होनी ही थी, लेकिन उन्हें बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा होने पर दुख हुआ है। सजा और दुख तो होता है। अब ये काम ही ऐसा था जो नहीं करना चाहिए था, काम नहीं करना चाहिए था, और अब कानून ने ये बाकायदा ट्रायल हुई है और उन्होंने जज का ये फैसला है, फैसले का तो हम एहतराम करते हैं, और ये भी हम कहते हैं अल्लाह ताला सबको हिदायत दे कि वो गैर कानूनी काम ना करें, ख़ास तौर पर ऐसे गैर कानूनी काम जो मुल्क को नुकसान देते हैं। अफसोस है मगर अब जो किया उसका भरना पड़ रहा है।